قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سورۃ الطلاق کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ عورتیں خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کسی نمایاں برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا۔ تجھے کیا معلوم اس کے بعد شاید اللہ کوئی صورت پیدا کر دے۔ جس طرح کہ اس سورہ کا نام ہی سورۃ الطلاق ہے، تو طلاق کے کچھ احکامات اس میں بیان فرمائے گئے۔ آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ اہم باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جب طلاق دی جائے تو عدت کا خیال رکھنا یہ اہم ہے۔ اور عدت کیا ہوتی ہے؟ سورۃ البقرہ میں دوسرے جز میں یہ گزر چکا کہ جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کی طلاق کی عدت یہ ہوتی ہے کہ وہ 3 دفعہ حیض اس کو آئے اور پاک ہو۔ جب تیسری دفعہ وہ حیض سے پاک ہوتی ہے تو عدت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جس کو اس کا شوہر طلاق دے دے اس کی عدت ہے۔ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ بھی اسی سورہ بقرہ میں بیان کیا، اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن۔ عدت کے بارے میں بعض عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی مشہور ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عدت میں مثلا خاتون بالکل گھر سے نہ نکلے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ عدت کے دوران خاتون جو ہے وہ جس کا شوہر فوت ہوا وہ خاتون بناؤ سنگھار کرنا، اس قسم کی حرکتیں، اس قسم کے کام نہیں کرے۔ ضروری کاموں کے لیے وہ گھر سے جا سکتی ہے، مثلا ڈاکٹر کو چیک کرانا ہے مثال کے طور پر، تو وہ جا سکتی ہے۔ کوئی حتیٰ کہ قریبی عزیز بیمار ہو گیا اس کی عیادت کے لیے جا سکتی ہے، صرف انداز سادگی والا ہو، وہ بناؤ سنگھار اور جس طرح عام عورتیں کرتی ہیں عام اوقات اس طرح سے وہ نہ کرے۔ ایک چیز جو اکثر معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا اللہ کے دین کی تعلیمات سے بے خبر ہونے کی وجہ سے جس کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دے کر اس کو دوران عدت گھر ہی رکھنا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک تو جب طلاق دو عدت کو گنو، عدت کا شمار رکھو، اور اس عدت کے دوران انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو۔ یعنی اللہ نے لفظ بھی کیا استعمال کیا؟ ان کا گھر۔ یہ نہیں کہا کہ جب عورتوں کو طلاق دو تو اپنے گھر سے ان کو نہ نکالو، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ یعنی ابھی تک یہ ایک پروسیس کا آغاز ہوا ہے، اور اس دوران میں ابھی وہ تمہاری ایک بیوی کا ہی حکم ہے، وہ اسی گھر میں رکھی جائے گی، نہ تم نکالو نہ وہ خود نکلے۔ اور اس نکلنے سے مراد چھوڑ کے چلے جانا گھر، ضروری کام کے لیے نکلنا نہیں ہے۔ نہ تم نکالو ان کو نہ وہ نکلیں گھر چھوڑ کر، مگر یہ کہ ایک صورت ہے کہ جس میں تم انہیں گھروں سے نکالو، وہ یہ کہ کوئی خدا نخواستہ بدکاری کر الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ کوئی آشکار فاحشہ انجام دے دے، اور یہ الفاظ ہیں بدکاری کے لیے، تو پھر نکالا جا سکتا، چلی جاؤ، طلاق دے دو۔ اور یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے، اللہ فرما رہا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ہمارے یہاں طلاق نکل جاؤ میرے گھر سے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے۔
دوران عدت وہی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم کو یہ جدائی ناپسند ہے، اور یہ جو عورت عدت گزار رہی ہے اپنے شوہر کے گھر میں، اپنے گھر میں، اس کو میک اپ کرنا بھی منع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اکٹھے رہیں، اور ہو سکتا ہے شوہر کو دوبارہ رغبت پیدا ہو جائے آپس میں ان کی، بالآخر کوئی اصلاح کا دوبارہ ساتھ رہنے کا سبب بن جائے. جو گھر سے ہی نکال دے وہ تو پھر ایک، ہمارے یہاں تو ایک جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے دونوں خاندانوں میں. اللہ نے جہاں بھی طلاق کا تذکرہ کیا فرمایا جب عدت ختم ہو جائے تو پھر تمہارے پاس دو راستے ہیں، یعنی اس کے اینڈ پر دو راستے ہیں، یا تو اچھے طریقے سے رکھ لو اور یا احسان سے جدا ہو جاؤ. یعنی جدائی ایسی ہو جو احسان کہلوائے. احسان یعنی اچھا طریقہ، خوبصورت طریقے سے. ہمارے یہاں تو عجیب و غریب ہے، کلچر بن گیا ہو. تو یہ طلاق کے مسائل ان مسائل میں سے ہیں کہ جس میں اکثریت اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتی، صرف اپنی اکڑ اور اپنے غصے اور اپنے جذبات پر عمل کرتے، اللہ کی حدود کو کراس کرتے. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے پھر اللہ اس کی پکڑ کرے گا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جو لوگ پہلے آتے تھے ماہ رمضان میں دوسرا جز گزرا تھا، وہاں فرمایا کہ جب طلاق دے دی ہے اب تنگ کرنے کے لیے، اگر تم نے جدائی کا فیصلہ کر لی اب تنگ کرنے کے لیے نہ روکو. بہت سارے مرد جو ہیں ان کی مردانگی جو قرآن کے لفظوں میں وہ نامردی ہے اور بے شرمی ہے. کیا کرتے ہیں کہ ساری عمر تجھے ذلیل و خوار کروں گا، طلاق نہیں دوں گا تجھے. نکال دیا بیوی کو گھر سے، وہ ماں باپ کے گھر میں رہ رہی ہے. یہ غیرت مند صاحب جو ہیں یا حق مہر اس کا کھانے کے لیے، یا پہلے جو کہہ دیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا اس کو غلط طریقے سے ہڑپ کرنے کے لیے اب کہتا ہے کہ یہ چھوڑ مجھے تو طلاق دوں گا. وہ نہیں چاہتی طلاق دی جائے، یہ رکھنا نہیں چاہتا، اس کو کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ. تو اللہ کہتا ہے کہ پھر جب تم نے اس کو ساتھ نہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر اچھے طریقے سے اس کو الگ کرو، لٹکا کے نہیں رکھو. خدا نہ خواستہ کوئی عورت اس کیفیت میں کوئی گناہ کر بیٹھتی، اس کے لیے بھی وہ گناہ ہے، لیکن یہ جس نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا اپنے نکاح والے، اس میں وہ خود اس گناہ میں شریک ہے. کتنے ہی لوگ یہ مسائل لے کے آتے ہیں، خاص طور پہ خواتین، کہ جی شوہر ہے وہ رکھتا بھی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دیتا. ماں باپ بیچاری کے پریشان ہوتے ہیں، عمر اس کی جو شادی کی عمر ہے وہ گزر رہی ہے، کیوں طلاق نہیں دے رہا؟ جی اس نے حق مہر لکھا تھا، کہتا ہے حق مہر چھوڑو تب چھوڑوں. حق مہر عورت پر دینا فرض ہو جاتا ہے، جیسے میاں بیوی بنتے ہیں وہ اس حق مہر کی وہ عورت مالک بن جاتی ہے. حتیٰ کہ خدا نہ خواستہ کوئی عورت بدکاری بھی کر دے، نعوذ باللہ زنا کر دے، اور اس کی وجہ سے اس کو طلاق دے دی جائے تب بھی حق مہر اس کو دینا ہوتا ہے. یہاں پہ حق مہر ہڑپنے کے لیے پتہ نہیں لوگ مثلاً کتنی یہ چاہے کوئی شیعہ کرے چاہے سنی کرے وہ بے ایمان اور بے دین ہے. وہ نام کا اس نے ڈھکوسلا لگایا ہوا کہ میں شیعوں میں، شیعہ ہوتا ہے حضرت علی کے نقش قدم پہ چلنے والا، سنی ہوتا ہے نام مطلب یہ ہے رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والا. خلاف قرآن جو عمل کرتا ہے، ذلیل تنگ کرتا ہے، اپنی بیوی کو لٹکا کے رکھتا ہے، وہ اللہ کی حدود کراس کرنے والا مجرم ہے. پھر وہ کہے کہ میں ایک آنسو بہا لوں تو میری بخشش ہو جائے گی، یہ اس قسم کے ڈھکوسلے اللہ کے ہاں نہیں چلتے. کچھ لوگوں نے میدان مقرر کیے ہوئے ہیں کہ اس میدان میں میں نے اپنی مرضی کرنی ہے اور اس کو بخشوانے کے لیے میں نے یہ والا میدان رکھا ہوا. یہ فراڈ ہے. جو کوئی اس قسم کا دین بتاتا ہے وہ بھی فراڈیا ہے، وہ بھی دھوکے باز ہے. اللہ کی ہر نافرمانی سے ڈرنا چاہیے. اللہ اپنی بارگاہ سے دھتکار دیتا ہے بعضوں کا، کچھ بھی کرو نہیں میری بارگاہ میں قبول.
جب تک کہ اس خرابی کا ازالہ نہ کرے. جہاں پہ میرے مفادات سے اللہ کا دین ٹکرا رہا ہے وہاں میں اپنی مرضی کروں, اور جہاں میرے مفادات سے کوئی دین کی بات نہیں ٹکرا رہی وہ کام میں کروں تاکہ میرے یہ خرابیاں بخشی جائیں. یہ دین نہیں. اس کے لیے قرآن کے لفظ کیا ہے کہ تم بعض کتاب کی باتوں کو مان لیتے ہو, بعض کو نہیں مانتے. جو بھی تم میں سے یہ کرے گا اس کی جزا اس کے علاوہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل کروں اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب دوں. جنہوں نے دین میں اپنا وہ کر لیا ہوا ہے, اٹیمپٹ اینی 2 کوسچنز, ٹھیک ہے نا, پورے کے پورے 5 ہے تو 5 کرنے, چوائس نہیں ہے کہ ادھر بیوی پہ ظلم کر لو, اس کو لٹکا کے رکھو, ادھر مثلا عمرے کر لو یا زیارتیں کر لو, وہ نہیں قبول ہوتی. یہ دھوکے بازی انسان اپنے ساتھ کرتا ہے, اللہ کے ساتھ کوئی دھوکے بازی نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھیں محمد والے. فرمایا یہ اللہ کی حدود ہے, جس نے اللہ کی حدود کو تجاوز کیا, کراس کیا, اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اور پھر آخری جو حصہ اس آیت کا, پہلی آیت کا, وہ کیا ہے کہ یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے تجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے اللہ کوئی سبیل پیدا کر دے, نہ ٹوٹے گھر تمہارا, پچھتاوا ہو جائے, ہو سکتا ہے جذبات میں بات ہو رہی ہو سکتا ہے کوئی غلط خبر تمہیں پہنچی ہو جس کی وجہ سے تم یہ کر رہے ہو. بالآخر اتنا عرصہ جب تم اکٹھے رہو گے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی اچھی سبیل پیدا کر. یہ پہلے دن ہی گھر سے نکال دیتے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے. دوسری آیت, اب یہ جب عدت پوری ہو گئی, جب عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں, یعنی پہنچ جائیں, وہ بالکل وقت قریب آ جائے, تو اب 2 طریقے ہیں. وہ کیا کہ یا تو اچھے طریقے سے, معروف, یہ معروف کا لفظ کئی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے, اچھے طریقے سے رکھ لو. اور یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ تجھے قیدی بنا کے رکھوں گا, ساری عمر تو روئے گی, ترسے گی تو. یہ ڈائلاگ مومن کے نہیں ہوتے, یہ ڈائلاگ بے دین اور اللہ کے نافرمان کے ہوتے ہیں. اس کی زندگی کو برباد کر رہا ہے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے. یا اچھے طریقے سے رکھ لو, اور یا اچھے طریقے سے جدا ہو جاؤ. دونوں کے لیے امسکوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف, یا روک لو معروف سے, یا فارقو, جدا ہو جاؤ بمعروف. اور طلاق کے وقت اپنوں میں سے 2 صاحبان عدل کو گواہ بناؤ, اور اللہ کی خاطر درست گواہی دو. یہ اب گواہوں سے کہا جا رہا کہ وہ گواہ بھی تھے, طلاق ہو گئی اور وہ لکھا پڑھا نہیں گیا. یہ بھی یہاں پر بہت کوئی شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ یہ غلط انداز اپنا لیتے ہیں. یہ شرعی طلاق ہو گئی اور وہ ریٹرن نہیں ہوا. اب وہ بیوی نے کہا کہ آپ نے مجھے اتنا حق مہر دینا تھا, کہتا ہے میں نے تو یہ طلاق ہی نہیں دی. طلاق دے دی ہوئی ہے, مکر جاتا ہے, قسمیں کھا جاتا ہے. وہ 2 گواہ تھے, وہ 2 گواہ میں سے کسی کو تھوڑے تھوڑے پیسے لگا دیے, گواہ بھی پھیر گئے اپنی گواہی سے. ہر چیز بکتی ہے ہمارے معاشرے میں. تو جب کہا کہ 2 گواہ بناؤ, وہاں پہ پھر گواہوں سے کہا جا رہا ہے کہ اقیم الشہادۃ للہ, اللہ کی خاطر شہادت کو قائم کرو. یہ نہیں ہے کہ پھر ادھر ادھر بات کو کرنا شروع ہو جائے. یہ دین ہے, عدل و انصاف اور معروف و احسان پر مبنی. اگر جدائی بھی ہے تو انداز اچھا ہونا چاہیے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ پس جب عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں اچھی طرح سے اپنے عقد میں رکھ لو, یا انہیں اچھے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ, اور اپنوں میں سے 2 صاحبان عدل کو گواہ بناؤ. یہ اپنوں میں سے یعنی مومنوں میں سے, منکم یعنی جو تمہاری قوم ہے اس میں سے گواہ بناؤ, اور اللہ کی خاطر گواہی کو
قائم کرو، یہ وہ باتیں ہیں جن کی نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا اشارہ ہے اس میں؟ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اس کے لیے نصیحت ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر یعنی حساب کرنا ہے میں نے، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ نصیحت ہے، اور جو نہیں مانتا اس کا مطلب اس کا ادھر پرابلم ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ آیت کا آخری حصہ اور اس سے اگلی آیت یہ وہ ہے کہ جو عام طور پہ ورد وظیفوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، بندہ مصیبت میں گھرا ہوا ہے، اب کہہ رہے مولانا صاحب کو یہ آیت بتائیں، مولانا صاحب اسے بتاتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا ادھر اس کی توجہ ہی نہیں ہے، تقوی کلو کتنے کا ملتا ہے بازار سے، وہ نہیں، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے نکلنے کا راستہ، اس پر فوکس ہے۔ اگرچہ حرام کھا کے پھنسا ہو، ویت کیا کر رہا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کیا فرما رہا ہے خدا؟ جو تقوی اختیار کرے گا، یعنی اس کے سامنے حرام کا موقع آ گیا اور مثلا کثیر مال ہے لیکن ملے گا حرام کرنے سے، یا کوئی اور بہت بڑا مفاد یا بینیفٹ ہے ملے گا حرام کرنے سے، یا کہیں پھنس گیا مصیبت میں نکلنے کا راستہ حرام طریقہ ہے، یہ اس وقت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اگر تو تقوی میں رہے، جو راستہ تجھے دکھائی دے رہا ہے وہ حرام ہے، لیکن اگر تو تقوی اختیار کرے تو پھر راستہ میں بنا دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میری حرام نہ کرنے کی وجہ سے تو، یہ اس آیت کا مطلب نہ یہ کہ غلط کاریاں کر کر کے بندہ کہیں پھنس جائے پھر تسبیح پوچھے مولانا صاحب سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اسے پرواہ نہیں ہوتی اس کا مطلب کیا، صرف نکلنے کے راستے پر اس کا فوکس ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ اب یہ خود وضاحت کر رہی ہے کہ عام طور پہ بندے جب پھنس جاتے ہیں تو حرام طریقے سے کمائی کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جس کو اللہ پر ایمان ہے اللہ اسے کیا کہہ رہا ہے؟ مت کھا حرام، اللہ راستہ بنا دے گا، وہاں سے تجھے دے گا جہاں سے تجھے خبر بھی نہیں۔ البتہ یہ ایسا ہو گیا کہ قرآن میں ہی اچھی لگتی ہیں اور ان سے ثواب ہی لیا جا سکتا ہے، عمل کرنا ان پر مشکل۔ اب ایمان کی وہ کوالٹی ہماری نہیں رہے گی، لہذا اکثریت آپ دیکھیں معاشرہ کرپشن سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ آگے کہتے ہیں جی رشوت نہ دے تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک اسلامی ملک کے عوام کہتے ہیں جاؤ رشوت دینی پڑتی ہے، اور رشوت کا نام سرکاری فیس بن گیا۔ تو سرکاری فیس کیا ہے؟ یعنی وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ لیتا ہے رشوت۔ آپ ماہ رمضان میں قرآن کے ختم کرتے رہیں، آپ قرآن سر پہ اٹھا کے پھرتے رہیں، آپ قرآن کو سینے سے لگا کے پھرتے رہیں، لیکن جب آپ میدان عمل میں آئے وہی کرپشن کریں، اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں۔ پکڑ ہے، اس قرآن کی پکڑ ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر جب بھی ہمارا رسول تمہارے پاس ایسی بات لے کر آتا ہے جو تمہاری خواہشات نفسانی کے خلاف ہوتی ہے تو تم میں سے ایک گروہ کتاب خدا کو اس طرح اٹھا کے پھینکتا ہے جس طرح پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ پھینکنے سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کتاب خدا کو کوئی پھینکتے، اس پہ تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے کوئی پھینکے اس طرح۔ ہاں، جو اللہ اس کی تعلیمات کے خلاف چلنے کی جو ایف آئی آر ہے وہ عنقریب ہونے والی ہے۔ خطرناک ایف آئی آر وہ ہے کہ جو قیامت کے دن کٹے گی، اس کی تعلیمات پر نہ چلنے کی ایف آئی آر، اور وہاں پھر پولیس فرشتوں کی شکل میں کھڑی ہوگی۔ اسی میں آگے اس میں سورہ تحریم میں آ جائے گا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم پہ ایسے فرشتے ہوں گے کہ جو نافرمانی کرتے ہی نہیں، اللہ نے کہا عذاب دو تو عذاب دیں گے، جو مرضی
چیختا پکارتا رہے ان پر ذرا بھی اثر نہیں ہوگا، وہی کرتے ہیں جو ان سے کہا گیا، وہ والی پولیس ہوگی۔ تو فرمایا کہ جب تمہاری خواہشات کے خلاف کوئی بات ہمارا نبی لے کر آتا ہے تو جن کو ہم نے کتاب دی ہوئی ہے وہ کتاب کو ایسے اٹھا کے پھینکتے ہیں وراء ظہورہم، اپنی پس پشت، جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کتاب میں کیا لکھا ہوا۔ یہ نفس پرست انسان ہوتا ہے۔ دین اسے کب تک اچھا لگتا ہے؟ جب تک برکتیں مل رہی ہیں، اس کو بینیفٹس مل رہے ہیں دین کے۔ جب اپنے مفاد سے ٹکراتا ہے دین، تب وہ امام حسین کربلا میں جاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ جب تک ان کی معیشت چلتی رہے دین کے طواف کرتے ہیں، اور جب کوئی آزمائش آ جائے دین کے راستے میں تب قلت دیانون، تب بہت قلیل سے دیندار رہ جاتے، جیسا کہ خود امام حسین کے ساتھ قلیل سے دیندار رہ گئے۔ اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہو، اور جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آیت قرآن میں پیچھے گزر چکی، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جس کو اللہ پر ایمان ہے، یہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، وہاں فرمایا تھا اے رسول اللہ کے علاوہ اوروں سے یہ تجھ کو ڈراتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو ہمارے معبود ہیں نا یہ تجھے کچھ کر دیں گے، نہیں چھوڑیں گے تجھے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ غیرت پروردگار کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی کہے میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا اور وہ اس کو چھوڑ دے، بشرطے کہ بھروسہ زبانی کلامی نہ ہو، صحیح والا بھروسہ۔ یقیناً اللہ اپنے حکم کو پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ تم دنیا میں آزمائش کے لیے آئے ہو، اللہ نے تمہیں کچھ دیر آزمانا ہے، تھوڑی مدت زیادہ مدت اس کو پتہ ہے، اور تم جلدی کر کے نکلنے کے لیے اس کی نافرمانیاں کر دو، اپنا نقصان کرو۔ دنیا تمہاری آزمائش کے لیے، صبر کرو، خداوند عالم تمہارے اوپر سے مشکلات کو ہٹا لے، وہ آزمائش کے لیے آنی آنی۔ اس کے بعد پھر ان خواتین کی عدت کا تذکرہ ہے کہ جن کے بارے میں شک ہے، مثلا میں پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں، ایسی عمر کو پہنچ گئی ہیں کہ جس میں عورت کو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں اگر تمہیں شک ہو کہ یہ بند ہونا عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو ان کی عدت پھر 3 مہینے ہوگی۔ ہر وہ عورت جس کے بارے میں شک ہے کہ کیونکہ جو تو کنفرم ہو جائے یا ایسا یعنی اس ایج سے آگے چلی گئی ہے، اس کی عدت نہیں ہوتی، بوڑھی ہو گئی۔ لیکن جو مشکوک ہو کہ یہ اس ایج میں ہے، اس کنڈیشن میں ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو، تو پھر فرمایا کہ پھر 3 مہینے، پھر یہ نہیں دیکھنا، وہ تو ہے ہی نہیں جس کو دیکھا جاتا ہے کہ حیض آئے گا پاک ہوگی، حیض آئے گا پاک ہوگی، وہ تو نہیں دیکھا جائے گا۔ اب کیا کیا جائے گا؟ 3 مہینے وہ عدت گزارے گی جس کا معاملہ مشکوک ہے۔ اور یہی حکم ان عورتوں کا ہے جنہیں حیض نہ آتا ہو، بعض کو شروع سے ہی نہیں آتا، ساری عمر ان کو پرابلم ہوتا ہے نہیں آتا، ان کی بھی عدت 3 مہینے ہوگی۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے، چاہے وہ طلاق کے 1 ہفتے بعد پیدا ہو جائے، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر وہ پیدا ہوتا ہے مثلا 7 مہینے بعد تو پھر عدت 7 مہینے ہوگی۔ جب تک حاملہ عورت کا بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت، اس سے پہلے اس کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ آپ دیکھیں یہ عورت اور مردوں کے مسائل
اس میں کتنا تقوی کا تکرار ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ۔ اور جب یہ لڑائی ہوتی ہے عورت مرد کی، کوئی بھی بہت کم ہوتے ہیں جو اللہ کی تعلیمات کا لحاظ کریں، اللہ کو صرف اپنے غصے اور اپنی ناک اور اپنی پتہ نہیں کیا کیا بنا کر اور خدا کی حدود کو، اور یہ سب کا سب اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کی، یہ پھر تاکید ہے انہی باتوں، یہ جو اوپر باتیں کی ہیں یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، پھر ریپیٹیشن۔ اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یعنی ان معاملوں میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا، خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا، حدود سے تجاوز نہیں کرے گا، یہ اب یہاں پہ تقوی کا معنی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اس کی جو کمیاں بیشی ہیں ان کا کفارہ بن جائے گی خدا کی یہ اطاعت، اور اس کے لیے اجر کو بڑھا دے گا، اس کے اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے جو اس کی نیکیوں کا، خدا اس اجر کو، لفظ یعظم یہ عظمت سے عظیم کر دے گا اس کی اجر کو۔ اب ایک بندہ کہے کہ نہیں یہ اب میرا جھگڑا ہوا ہے، یہ تو بیوی کو اور اس کے پورے خاندان کو تو میں نے ناک کو چنے چبوانے ہیں، ثواب میں تسبیح پڑھ کے لے لوں گا لیکن ادھر میں نہیں چھوڑوں گا ان کو، یہ ٹھیک، یہ دیندار شخص کا مومن کا رویہ یہ نہیں ہے جس کو حقیقت میں مومن کہا جاتا ہے۔ مومن اپنا نقصان کرواتا ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ ان عورتوں کو جب یعنی عدت گزار رہی ہوں، اب پھر کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، ان عورتوں کو وہاں سکونت دو جہاں تم خود رہتے ہو، یعنی جس گھر میں رہ رہے ہو وہیں پہ، اور یہاں سے یہ ہے کہ اس کا خرچ جب گھر میں رکھنا ہے تو خرچ بھی دینا اس کو، یعنی اس کا نان نفقہ وغیرہ وہ کرے گا، یعنی گھر میں رکھا تو بھوکی پیاسی رہو۔ اور اب توجہ فرمائیں، ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیفیں مت پہنچانا، اللہ کو پتہ ہے کیا کیا ہوگا، یعنی تم رکھ لو گھر میں اور نیت تمہاری کیا ہے کہ اس نے تو جانا ہے، اب کوئی حق مہر خراب کسی نہ کسی وجہ سے یا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو تکلیفیں دو گھر میں، اللہ منع فرما رہا ہے، انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک انہیں خرچہ دیتے رہو، پھر اگر تمہارے کہنے پر وہ دودھ پلائیں، بعد میں جب چلی گئی مثلا بچہ پیدا ہو گیا، اب ماں اگر اپنے بچے کو دودھ پلائے تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے اجرت دی جائے اس کی، پھر اگر تمہارے کہنے پر وہ دودھ پلائیں تو انہیں اجرت دے دیا کرو، اور احسن طریقے سے باہم مشورہ کر لیا کرو، کتنی اجرت ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی، اچھے طریقے سے۔ اگر تمہیں آپس میں دشواری پیش آ جائے اجرت وغیرہ طے کرنے میں تو کوئی اور عورت دودھ پلائے، یعنی اگر آپس میں کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی نہیں ہے تو پھر بچے کے دودھ کے لیے کوئی دوسری عورت بھی، اس کو بھی اجرت پر دودھ پلانے کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کو خدا نے وسعت دی ہے تو وہ اس کے مطابق دے، ٹھیک ہے نا، نہ یہ کہ منیمم کر کے تاکہ اس کو تنگ کرے، ٹھیک ہے نا، وسعت والا وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کے رزق میں تنگی ہو گئی ہے اسے چاہیے کہ جتنا اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرے، یعنی ہر انسان اپنے لیول کے مطابق خرچ کرے، لیکن دے ضرور جو دودھ پلوا رہا ہے، چونکہ بچہ کس کا ہے، بچہ در حقیقت باپ کا، تو پھر باپ اس دودھ پلانے کی اجرت ادا کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کسی کو
جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس سے زیادہ ذمہ داری نہیں لگاتا اس کو. یہ دو طرح سے قرآن میں یہ آیت آئی ہے. ایک سورہ بقرہ کی آخری آیت میں, وہاں پہ کیا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو یعنی کسی انسان کو اس کی وسع, اس کی قوت سے زیادہ تکلیف یہ اردو میں ہم تکلیف درد کو کہتے ہیں, عربی میں جو تکلیف ہے وہ ذمہ داری کے معنی میں, اس کی طاقت سے زیادہ نہیں دیتا اس کو. اور یہاں پہ کیا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. اللہ اتنا ہی کہتا ہے جتنا عطا کیا ہوتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ بندہ بیچارہ مثلا فرض کریں اس کی تنخواہ ہو مثال کے طور پہ 50,000 مہینہ اور اللہ تعالیٰ مہینے میں اس پر ₹1,00,000 خرچ کرنا فرض کر دے, ایسا نہیں کرتا. تنگ دستی کے بعد ان قریب اللہ آسانی پیدا کر دے گا. یعنی اگر تم تنگ دست بھی ہو تو اجرت دو اس کو اور اللہ پر اعتماد کرو. اگر تنگی ہے اللہ اس مشکل کو آسانی میں بدل دے گا. در حقیقت مشکل میں وہ گرفتار ہوتا ہے, وہ گرفتار نہیں ہوتا جو کہے میں نے تو پیسے بچا کر بڑا کام کر دیا, میں نے تو دیے ہی نہیں, میں نے تھے 10,000 اور میں نے تو 2,000 میں کام چلا لیا, اس خوش ہو رہا ہوں کہ میں نے 8,000 بچا لی. لیکن جو مومن ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو میں نے خدا کی اطاعت کی راضی کیا وہ میں نے بچت کیا. یہ جو 8,000 بچانے تھے یہ کسی اور کام میں بھی لگ جانے. ہاں, اللہ کو ناراض کر کے بچت وہ بچت نہیں ہے, اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ چلے جانا وہ چلے جانا نہیں ہے. الٹیمیٹلی جو فائنل ہوگا وہ بچت وہی ہے. لہذا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ عزت نہیں ہے جس کے بعد اللہ کے ہاں دائمی رسوائی ہو. دنیا میں بڑا عزت دار بنا ہوا, لوگ آگے پیچھے, پروٹوکول, شان و شوکت, لیکن یہ کیا خدا کی نافرمانیوں سے ہوا. تو مولا فرماتے ہیں یہ عزت نہیں ہے کہ جس کے بعد دائمی ذلت اور رسوائی ہے اللہ کی بارگاہ. اور اسی طرح فرمایا وہ ذلت بھی ذلت نہیں ہے کہ جس کے بعد اللہ کے ہاں دائمی عزت ملے کسی. اور وہ کیا ہے, اللہ کے نیک بندوں کو لوگ بہت تنگ کرتے ہیں. خود آپ رسول اللہ کو دیکھیے کتنا تنگ کیا مکہ. انبیاء کا قرآن کہتا ہے ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کی قوم نے اس کا مذاق نہ بنایا ہو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ہم نے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں بھیجا جس کا مذاق نہ بنائے گا. تو یہ مذاق یعنی نبی کو کوشش کر رہے ہیں کہ ذلیل و رسوا کر. لیکن اللہ کے ہاں نبیوں کا کیا ہے, تو جب نبی کا ہے تو دوسروں کا تو پھر کوئی مجال ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ مشکل یعنی کیا, اس کا خلاصہ کیا ہے, مشکل اس چیز کو سمجھو کہ جو تمہاری اللہ کے ساتھ مشکل بن گئی. اللہ کے پاس آسانی پیدا کرنے کے لیے بڑی سے بڑی مشکل سے بھی کھیل جاؤ. اور ہم لوگوں کے لیے تو مثال بھی امام حسین ایسی بنا کے چلے گئے ہیں کہ جس سے بندہ ادھر ادھر ساری نہیں مار سکتا. خدا کی رضا کی خاطر سب کچھ کر دیں. اب ہمارا قرآن بھی ثواب لینے کے لیے رہ گیا نہ عمل کے لیے, اور امام حسین کے واقعات بھی وہ بھی رہ گئے ثواب لینے کے لیے, بخشش کروانے کے لیے, نہ کہ عمل کرنے کے لیے. یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے جو اس طرح کے بیان کر دیتے ہیں نا, اور جوڑتے نہیں ہیں لوگوں کو اس رستے سے کہ جس رستے پر امام حسین چلے تھے وہ خود بھی اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے, اور جنہوں نے غیر سنجیدگی سے دین کو لیا اور صرف سنی سنائی پہ چلتے رہے وہ بھی کل پکڑے جائیں گے. دین کے بارے میں سنجیدہ ہوں, دین کے بارے میں سنجیدہ ہوں. فقط جو ایسی روٹین چلتی آ رہی ہے اس کے مطابق آگے چلتے جائیں, یہ نہ کریں. تنگ دستی کے بعد ان قریب اللہ آسانی پیدا کر دے گا. ایک سلوات پڑھیں محمد وعلیہ.
اب یہاں سے گفتگو جو ہے آیات کا لب و لہجہ بدلتا ہے، لگتا ہے کہ اور بات شروع ہو گئی، اور بات شروع نہیں ہوئی، اوپر سے ہی کنیکٹڈ ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ پہلے میں عرض کروں پھر وضاحت کرتا ہوں۔ آیت نمبر 8 میں، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، نافرمانی کی، تو ہم نے بھی ان سے شدید حساب لیا، حاسبناہا حسابا شدیدا، ہم نے ان سے حساب لیا اور حساب بھی بڑا شدید قسم کا۔ اور وہ کیا تھا؟ اور وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں بڑا عجیب و غریب عذاب دیا جس کا انہیں کوئی شناخت بھی نہیں تھی کہ یہ بھی عذاب ہم پر آ سکتا ہے۔ یہ دنیا میں کہا جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں آخرت کے عذاب کا یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے ہماری نافرمانی کی ہم نے دنیا میں ان کا شدید حساب کیا۔ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ دوسری اقوام جو ہے نا، آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی حالت دیکھیں۔ اسی سرزمین پر اسی قوم کے بارے میں مدینہ سے جب یہودی جا رہے تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ قرآن کی آیت ہے گزری سورہ حشر میں، اپنے گھر خراب کر رہے تھے کہ ہم تو جا رہے ہیں مسلمان نہ استفادہ کر سکیں، ان کے کام نہ۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے اخبار میں خبر آئی، ویڈیو بھی تھی ساتھ، کہ فلسطین کو ایک جگہ اسرائیلیوں نے کہا کہ یہ خالی کر دو یہ گاؤں، تو فلسطینی وہ بلڈوزرز منگا کے اپنے گھر توڑ رہے تھے، اور وہ رپورٹر نے اس سے پوچھا بھی کیوں توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا تھا کہ ہمارے بعد یہودیوں کے کام میں، ہم نے تو جانا ہی۔ الٹ جو بات قرآن نے یہودیوں سے کہا کہ عبرت لو، اب وہ مسلمانوں کی وہی حالت ہوگی۔ کیوں؟ عمل نہیں ہے، یہ آئین نہیں ہے ہمارا، ہماری زندگیوں کا آئین قرآن نہیں ہے، صرف اسے کہتے ہیں لقلقہ زبان ہے، ورد زبان ہے، ثواب لے رہے ہیں، عمل نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ہم پر بھی فٹ آتی ہے۔ اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک عذاب جسے قرآن نے کلیئرلی بالکل واضح کہا ہے عذاب، وہ فرقہ واریت ہے کہ نہیں ہم پر عذاب؟ قرآن نے کہا ہے اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب آئے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے یعنی زمین میں سے عذاب آ جائے، یا اللہ تمہیں گروہ گروہ بنا دے اور ایک دوسرے کا مزہ تمہیں چکھائے۔ چکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اللہ کے دین پر عمل کو چھوڑ دے۔ یہ جو اللہ فرماتا ہے نا کہ یہ قرآن نور ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی آیات سے دیکھو کس حالت میں زندگی گزار رہے ہو۔ یہ نہ دیکھو کہ میرے پاس گاڑی ہے، میری جاب ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے، میں سردیوں میں ہیٹر لگا ہوا ہے گھر میں، گرمیوں میں ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہے، اور بہترین ڈاکٹر سے میں چیک کروا لیتا ہوں جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ یہ مت دیکھو، یہ دیکھو خدا کی نظروں میں کیسے ہو، اور وہ قرآن کی آیات کے نور سے دکھائی دیتا ہے۔ شیعہ بھی سوچے، سنی بھی سوچے، بریلوی، دیوبندی سب سوچیں کہ فرقہ واریت اللہ کا عذاب ہے، تو بچنے کے لیے سٹیپ لیں، بیٹھیں سٹیپ لیں، بجائے فرقہ واریت کی ماچس اور لگا لگا کر آگ جلانے کے اور ایک دوسرے پر طنز کرنے کے، ایک دوسرے کے مذاق اڑانے کے۔ جب یہ عذاب ہے تو اس عذاب کو اور زیادہ کر رہے ہو۔ یہ عذاب ہے نا اللہ کا، وہ اور دھواں دار تقریریں کرو تاکہ اور لڑے شیعہ اور سنی آپس میں۔ تو پھر یہاں بھی عذاب ہے، وہاں بھی عذاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اے رسول ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے رسول جنہوں نے اپنے دین کو تفرقے کر لیا۔ فرقو، تفریق، تفرقہ ایک ہی لفظ ہے عربی میں، یعنی گروپ بنے۔ وکانوا شیعا، گروپ بن گئے۔ جس کو گروپ بننے کا شوق ہے اس کے لیے سنیے گا،
لست منہم فی شیء، جس کو گروپ بننے کا شوق ہے تیرا اس سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے. کس کا؟ رسول اللہ کا. جس کو فرقے بننے کا شوق ہے، اپنے آپ کو الگ کرنے کا شوق ہے، اے رسول تیرا ان سے لست منہم فی شیء، کسی چیز کسی قسم کا تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس سے زیادہ شدت اور کس میں ہوگی؟ یہاں ہر فرقہ میں فلانا میں فلانا میں فلانے کر رہے ہوتے. مسلمان وہ نہیں کہتا اپنے آپ. ہاں شیعہ ہم کہتے ہیں اپنے کو شیعہ. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر شیعہ ہو علی والے ہو، علی رسول اللہ کے شاگرد ہیں، تو رسول اللہ تو انسانیت کی نجات کے لیے آئے، تم بھی کرو. اگر تم دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہو نجات کے لیے کوشش کرو، نہ کہ ان کو جہنم کی خوشخبریاں سناؤ. تم سنی شیعوں کے بارے میں یہ کریں گے، شیعہ سنیوں کے بارے میں یہ کریں گے، اور عذاب بنا دیا اپنے معاشرے کو، عذاب بنا دیا اپنے معاشرے کو. جہاں جاؤ شیعہ سنی کانفلکٹ، شیعہ سنی کانفلکٹ، شیعہ سنی کانفلکٹ. تو یہ جو اللہ نے کہا ہے تفرقہ بازی نہ کرو، یہ لا یا نہیں ہے. اللہ کو پتہ نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی معنی بنتا ہی نہیں ہے، اس پر عمل کوئی ہے ہی نہیں. یہ ایسی باتیں ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے، چھوڑ دیا قرآن کو. اور قیامت کے دن کی شکایت وہ بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب اللہ پوچھے گا نا کیوں، میں نے کہا تھا فرقہ واریت عذاب ہے، تم کیوں اپنے فرقوں پہ ناچتے تھے، خوش ہوتے تھے؟ اللہ کا رسول کہے گا، اللہ کے رسول سے پوچھا جائے یہ کیوں فرقے بنے؟ رسول پاک کہیں گے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. واضح ہے قرآن پڑھنے والے کے لیے، واضح ہے. بشرطے کہ قرآن اس لیے نہ پڑھے کہ میں نے تقریر میں نعرے کیسے لگوانے، قرآن اس لیے پڑھے کہ جو اللہ کا پیغام ہے لوگوں کو بتانا ہے. بعض دفعہ میں قرآن اس لیے کھولتا ہوں کہ بیچ میں سے نقطہ نکالوں تاکہ واہ واہ ہو میرے سامنے، لوگ واہ واہ کریں. واہ واہ اللہ منہ پہ مارے گا کہ میں نے قرآن تیری واہ واہ کے لیے نازل نہیں کیا تھا، میں نے قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا تھا. تو کون سے سرخاب کے پر لگا کے آیا تھا کہ میرا رسول آیات پڑھے لوگ دشمن ہو جاؤ، تجھے کندھوں پہ اٹھا کے ناچے، وہ تجھے فیسیں پے کرے؟ کوئی بات تو نے بیچ میں چیٹنگ کی کہ تجھے لوگ سارے خوش ہو کے ملتے ہیں؟ ورنہ میرے نبی کے بھی لوگ مخالف ہو گئے تھے. میرے ہر نبی کے جو پیغام کتاب لے کر آتا تھا مخالف ہوتے تھے، تیرے کیوں سارے نعرے مارتے تھے؟ تو میرے نبیوں سے زیادہ سمجھدار تھا، یا تو میرے نبیوں سے زیادہ اچھی طریقے سے تو گفتگو کر سکتا تھا؟ نہ، تو نے چیٹنگ کی، اور تو نے وہ دین نہیں بتایا کہ جو تجھے بتانا، جو امانت اللہ کی طرف سے آئی تھی وہ تو نے نہیں بتائی. اور وہی جو ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے میں یہ دنیا کا قلیل اجر نہ لو. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم کی نافرمانی کی، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بدترین عذاب میں ڈال دیا. تو انہوں نے اپنے اعمال کے وبال کا ذائقہ چکھ لیا اور ان کا انجام خسارے پر منتہی ہوا. دنیا میں، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. اگلی آیت میں ہے ان کے لیے اللہ نے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی آخرت میں. یہ جو اوپر عذاب ہے یہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کا عذاب کہاں؟ اسی دنیا میں. آج ہم پہ ہو رہا ہے، آج ہم پہ ہو رہا ہے. یہودیوں کو کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور ناداری ان پہ دے ماری گئی. آج اقوام عالم میں دیکھیے مسلمانوں کی کیا پوزیشن بنائی ہے ہم نے، کیسا دین بتایا لوگوں کو اپنا پیش کیا. نیوزی لینڈ میں مسجد پہ حملہ ہوتا ہے اور اپنے مسلمان کہہ رہے ہیں ہم سے ہی سیکھا ہے نا اس نے، ہم ہی ٹیچر ہیں، ہم ہی پروفیسر ہیں مسجدوں میں جا کے قتل کرنے کے، ہم ہی ایک دوسرے کی مسجدوں میں بم پھاڑنے کے ہم ٹیچر ہیں، دنیا کو سکھانے والے. اس نے تو فالو کیا، اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے. دوسرے فرقے کا وہ اس کے جان مال ناموس وہ اس کا کوئی احترام نہیں. مسلمان ہے. میں نے آپ کو روایتیں سنائی تھی، بخاری، اس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے کہ وہ کافر نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد تو نے اس کو مارا. وہ کہہ رہے ہیں حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ
کہہ رہے میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے بچنے کے لیے کہا تھا لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے سنا ہی نہیں ان کی بات. کہا تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد مارا اس کو. پھر ریپیٹ کیا یا رسول اللہ وہ بچنے کے لیے تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی عذر قبول ہی نہیں. یہاں کلمے کی ویلیو دیکھیں, یہاں کلمے پر پڑھنے والوں کو, ایک کلمہ پڑھنے والے دوسرے کو کیسے ذبح کرتا ہے, کیسے ذلیل و رسوا کرتے اور خوش ہوتے. یہ اللہ کا عذاب ہے. اس عذاب کو فیل کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کو فیل ہی نہیں ہوتا. جو فیل کسے نہیں ہوتا؟ جو بحث ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کو آ کے چھری مارے آپ کو پتہ ہی نہ چلے, کوئی دوسرا بتاؤ بھائی تیری سائڈ سے خون نکل آیا, کوئی چھری مار گیا تجھے, آپ کا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. اس کا مطلب ہے یہ والی سائڈ آپ کی خراب ہو گئی, آپ کو پتہ ہی نہیں, ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے باقی باڈی سے, جس کو پتہ ہی نہیں مجھے چھرا لگ گیا. جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ عذاب ہے میرا, اس کو ہم عذاب سمجھے ہی نہ. اس کا مطلب ہے ہم ڈیڈ ہو گئے, بے حس ہو گئے. آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں, کان ہیں لیکن سنتے نہیں, وہ ہو گئے. قرآن کے لفظ ہیں. ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اچھا میں نے کہا تھا کہ پیچھے سے لنک کیا ہے کہ یہ اللہ نے جو حدود بیان کی ہے اس معاملے میں ان کی نافرمانیوں کا نتیجہ بھی, جب خدا کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے. تو اللہ نے اوور آل کلی بات کر دی کہ یہ جو میں نے اوپر احکام بیان کیے, عورت مرد کی جدائی اور یہ سارے ہونی ہے, تو کس طرح ہونی ہے, معروف احسان کیسے ہوگا, عدت کیا ہوگی, اس کا لحاظ کرو. نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو نافرمانوں کے ساتھ میں یہ کیا کرتا ہوں. اسی سے ریلیٹڈ ہے اور دائرہ وسیع کر دیا. ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. پس اے عقل والو اللہ سے ڈرو. فاتقوا اللہ, یا غور سے سنیے, اصل میں اردو جو ہے نا وہ عربی والا حق ادا نہیں کر سکتی. یہ ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا. یہ بات ہی ایمان والوں سے ہو رہی ہے کہ تم سے پہلے کتنی بستیاں جنہوں نے اللہ کے اسی قسم کے احکام کی نافرمانی کی, دنیا میں بھی ذلیل ہوئے, دنیا میں بھی حساب دینا پڑا ان کو, چکھا انہوں نے مزہ اللہ کی نافرمانی کا, اور ہم نے آخرت میں بھی شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. پس اب اے ایمان والو کے جو عقل رکھتے ہو بچو. فاتقوا اللہ, یہ حرکتیں نہ کرنا تم. فاتقوا اللہ, اللہ کے عذاب سے بچو, تقوی اختیار کرو. یا اولی الالباب, اے عقل والو, الذین آمنوا, جو ایمان لا چکے ہو, تم یہ حرکتیں کرو جن سے اللہ نے منع کیا. یعنی یہ خلاف عقل بھی ہے, خلاف دین بھی ہے, خدا کی نافرمانی. اور پھر یہاں سے رخ مڑتا ہے پھر قرآن کی طرف کہ اگر سیدھے رہنا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے تقوی, یہ کیسے تمہارے اندر, کہاں سے تمہیں پتہ چلے گا؟ یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا. قد انزل اللہ علیکم ذکرا, اللہ نے تمہاری طرف ایک انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. یہ ذکر ہے, ہم نے تمہاری طرف, بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے, ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے. یعنی یہ ذکر کیسے پہنچا تمہارے تک؟ ایک رسول کے ذریعے سے. وہ کیا کرتا ہے؟ رسولاً, ایک رسول, یتلو علیکم, کہ جو تم پر تلاوت کرتا ہے, پڑھ کے سناتا ہے, آیات اللہ مبینات. ایک ہوتی ہے آیات بینات, ایک ہے مبینات. بین کہتے ہیں جو خود روشن ہو, مبین کہتے ہیں جو ماحول کو بھی روشن کر دے. ٹھیک ہے نا؟ بات بتاؤ, کوئی آپ کو لائٹ نظر آئے گی لیکن وہ لائٹ کی رینج اس کی اپنی حد تک کی ہے, کہیں اور نہیں جا رہی, کچھ اور روشن نہیں ہو رہا اس سے. ٹھیک ہے, قرآن کون سی آیات, کون سی لائٹ ہے؟ مبینات, خود بھی روشن ہے اور جہاں ہوتی ہیں ماحول کو بھی روشن کر دیتی. ماحول سے مراد حق کو باطل کو واضح کر دیتی, اللہ کا دین کیا ہے اس کو واضح کر کے بتا دیتی. ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے. اب دیکھیں انہوں نے ترجمہ کیا واضح, مبین, اصل میں واضح کر دینے والی آیات. خود تو واضح ہیں
کا میسج واضح ہے، اور چیزیں بھی واضح ہو جاتی ہیں ان کو پڑھ کر سن کر۔ ایک ایک لفظ غور کرنے والا ہے، ایکوریسی ہے قرآن کی۔ دیکھیں، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ کیا کرے، تاکہ وہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ کیا شرط ہے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنے کی؟ ان پر ایمان اور عمل صالح۔ میں روز قرآن کو چوم کے قرآن کے نیچے سے نکلوں اللہ کی نافرمانی کا ارادہ لے کر، یہ نہیں نکلتا اندھیروں سے۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ان کو نکالے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، ان کو نکالے اندھیروں سے نور کی طرف، من الظلمات الى النور۔ اور پھر لب لباب فرمایا پس جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور صالح عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ابد تک یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ نے اس کے لیے بہترین رزق قرار دیا ہے، یعنی وہی جنت، بہترین رزق اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ جو یہ قرآن سے جدائی کیسے ہوتی ہے، یہ ساری باتیں کر کے اللہ تعالیٰ بات کو سمیٹ رہا ہے۔ مثلا سورہ کا اینڈ ہے، ایک آیت اور رہ گئی کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا اس کے لیے جنتیں۔ ادھر کوئی صاحب اسٹیج پہ چڑھ کے کہتے ہیں اگر ان ہستیوں کو ماننے کے بعد بھی ہم نے عمل کرنا ہے تو پھر ان کو ماننے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس ماننے کا مطلب میں نہیں سمجھا۔ اس ماننے کا مطلب کیا ہے کہ جس ماننے میں ان کی اطاعت شامل نہیں؟ یہ کون سی لغت کا ماننا ہے؟ کون سی ڈکشنری میں اس ماننے کا میننگ آپ ڈھونڈ کے مجھے بتائیے کہ جس ماننے میں جن کو مانا جا رہا ہے ان کی بات نہ ماننا، کیونکہ ان کی بات تو اللہ کی طرف سے بات کرنے والے، لیکن سزا ہے ان کی کہ جو قرآن سے دور۔ سزا ہے، اللہ نے کہا یہ ہے، ہم نے کہا نہیں، تو پھر اللہ نے کہا نہیں تو پھر نہ سے، یہ تو اسی کے لیے ہے نا کہ جو آئے اس کی طرف۔ وہ سورہ جمعہ میں ہے کہ جن کو ہم نے تورات دی اور انہوں نے تورات کو نہیں، جو اس کی قدر کرنی چاہیے نہیں کی، تو ان کی مثال گدھے کی طرح جس پر قیمتی علم والی کتابیں لا دی ہو۔ پھر فرمایا کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ وہاں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ کون سا ظلم ہے؟ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے کتاب نہیں پڑھی، یہ ظلم ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، آپ قرآن نہ پڑھیں اور پورا پکا یقین کر لیں میں تو بخشا ہوا۔ وہ یہودی بھی یہ کہتے جنت ہماری ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ قرآن نے کئی دفعہ ریپیٹ کیا جنت صرف ہماری ہے، سارے کاپی رائٹس ہمارے ہیں جنت کی، اور کوئی جا نہیں سکتا۔ اللہ نے انکار کیا۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق دے رکھا ہے۔ اور سورہ طلاق کی آخری آیت، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان خلق کیے اور زمین سے بھی انہی کی طرح۔ میں اس کی وضاحت کی طرف آتا ہوں۔ اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان اللہ کے احکام اس کے فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں، یہاں کی چیزیں اوپر لے کے جاتے ہیں، اوپر سے اللہ کے احکام لے کے نیچے نازل ہوتے ہیں تاکہ تم جان لو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اس آخری آیت میں پوری کائنات پر اپنا جو اس کا اختیار ہے وہ بتا رہا ہے، اور کس لیے بتا رہا ہے؟ فرما رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم لوگ جان لو یہ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی اگلی سورہ انشاءاللہ کل ہی پڑھیں گے، میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
یہ آیت یہ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو خلق کیا، ومن الارض، اور زمین سے، مثلہن، انہی کی طرح۔ اس آیت کے حقیقی مطلب کے بارے میں بہت ساری آراء ہیں مفسرین کی، اور مفسرین کی جب میں کہتا ہوں آراء ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو علم ادھر سے بھی ہم تک پہنچا ہے اس میں بات واضح نہیں ہوئی۔ بات ہے واضح، لیکن وہ ہے کیا چیز یہ نہیں پتا۔ جیسے اللہ کا عرش، اللہ کا عرش ہے نا قرآن میں، عرش عربی میں کہتے ہیں اس تخت کو جس پہ بادشاہ بیٹھتا ہے۔ آیا اللہ کا کوئی تخت ہے آسمان پہ لگا ہوا جس پر اللہ بیٹھتا ہے؟ تخت نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح بات دنیا میں مادے کے تخت بنے ہوتے ہیں، لکڑی کے یا لوہے کے یا مثلا کسی اور چیز کے۔ یہ اشارہ ہے کہ خدا بندے جس طرح ایک بادشاہ کا کنٹرول ہوتا ہے، اس طرح اللہ کا کنٹرول ہے، نہ کہ اللہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ بیٹھتا ہے، اللہ لیٹتا ہے، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ معنی واضح ہے، کیفیت واضح نہیں ہے، وہ عرش کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا قرآن نے فرمایا یسألونک عن الروح، اے رسول آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم تھوڑا سا دیا گیا ہے، تم اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اتنا ہی تمہارے لیے کافی۔ روح کو تم نہیں، اس مادی دنیا میں تم اس کا، حالانکہ تم خود وہی ہو، لیکن انسان جب روح بناتا ہے، اپنی فلموں دیکھا بندہ مرا، اس کے اندر سے اسی کی طرح کا ایک وہ بھوت سا گوشت نکل کر اسی کی شکل کے اوپر جا رہا ہے، یہ روح نہیں ہوتی، یہ ہمارا تصور ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ہمارا تصور ہے کہ اندر سے کوئی چیز یوں نکل کے اسی شکل کی ہوتی ہے، فلان ہوتی ہے، یہ انسان نے خود ایسا کیا ہوا، ورنہ اللہ نے روح کے بارے، سوال کے بارے میں کیا جواب دیا؟ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا، کہو روح میرے رب کا امر ہے۔ اب جب اللہ نے اتنا بتایا تو اللہ کا رسول اور اہل بیت بھی اتنا ہی بتائیں۔ اب یہ 7 زمینوں سے، کچھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے 7 زمینیں بھی ہیں۔ اب وہ 7 زمینیں کیا ہے؟ اب آراء کا اختلاف ہے، کچھ نے کہا 7 زمینوں سے مراد یہ ہے کہ جو 7 پلینٹس تھے، اب پتہ چلا سولر سسٹم میں اور بھی پلینٹس، اور بھی سورج کے گرد پلینٹس، وہ ختم ہو گیا۔ یہ انسانی کوشش ہوتی ہے۔ کچھ نے کہا 7 زمینوں سے مراد ہے کہ جس طرح ہماری زمین ہے اس طرح اس کائنات میں 7 اور سیارے ہیں جہاں پہ انسان رہ سکتا ہے، اللہ جانے۔ کچھ نے کہا کہ یہ جو زمین ہے ہماری، اس کے اندر 7 لیئرز ہیں، اوپر کا لیئر جو ہے اس کی یہ کوالٹیز ہے، پھر نیچے اور لیئر ہے، اور 7 لیئرز ہیں، اللہ بہتر جانے، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ کیا ہوا؟ اللہ بہتر جانے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ آسمان، 7 آسمان خلق کیے، اور آپ کو پتہ ہے ان 7 آسمانوں کا بھی اس کے بارے میں بہت مختلف زمانوں میں لوگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن کوئی کلیئر کٹ بات نہیں۔ کس نے کہا کہ یہ جو زمین کا ایٹماسفیئر ہے یہ پہلا آسمان ہے، پھر فلان ہے، پھر پتہ نہیں، اس طرح کر کے کچھ نے حتی آسمانوں کو پلینٹس قرار دے دیا، کچھ نے کہا کہ مختلف آراء دی اس کو، لیکن کوئی بھی سالڈ نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرمایا قرآن میں، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، جو سب سے نچلا آسمان اس کو ہم نے چراغوں سے مزین کیا، یعنی جو آپ کو سٹارز نظر آتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے نا، آسمان تو ہماری آنکھوں کی لمٹ ہے، ورنہ جو ہمیں نیلا دکھائی دیتا ہے یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، یہ تو ابھی سائنس ہمیں بتا رہی ہے۔ وہ ہے کیا کہ جس نے اس پوری کائنات کو گھیرا ہوا، جس کے اندر پتہ نہیں کتنی گیلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، کتنے پتہ نہیں، مجھے تو ان کے نام بھی پورے نہیں آتے، کیا کیا چیزیں جو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سب دریافت، وہ ایک ہی کائنات ہے۔ تو وہ پہلے آسمان کے نیچے ہے، اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر کیا، خداوند عالم بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے بتایا ہے۔ ہاں ایک وقت آئے گا جلدی یا دیر میں کہ انسان
بالآخر ادراک کرے گا، ان چیزوں کا ادراک کرے گا۔ تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ نے زمین جیسی بھی اور زمینیں بنائی۔ آپ کو پتہ ہے روایات، لیکن مفسر ان روایات کو بہت وہ ٹھوس روایات نہیں ہے، ہر روایت قبول والی بھی نہیں ہوتی۔ اس میں ہے کہ امام سے کسی نے پوچھا یہ زمینوں سے کیا مراد ہے، تو امام نے فرمایا کہ جیسے تمہاری زمین ہے ویسے ایک اور زمین ہے، جیسے تمہارا آدم ہے وہاں بھی ایک آدم ہے، جیسے تمہارا رسول ہے وہاں بھی ایک رسول ہے۔ اس میں ان روایات کو قابل بہت سارے خود ان روایات میں مشکل ہے ان کو قبول کرنا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بعد میں اپنے جو قیاس آرائیاں تھیں انہوں نے کہا میں کہوں گا تو نہیں بندے سنیں گے، رسول اللہ کے نام پہ کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بہت سارے لوگوں نے ائمہ کے نام پر ہر وہ چیز جو آپ سنتے ہیں امام صادق علیہ السلام نے فرمائی ہے وہ ہوتی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا قرآن پہ پرکھ لینا، قرآن کے خلاف اگر ہو تو قبول نہ کرنا، اس لیے فرمایا چونکہ بہت سارے لوگ جھوٹ بول رہے تھے، جھوٹی باتیں کر رہے تھے۔ بس اللہ ہے جس نے 7 آسمان خلق کیے اور وَمِنَ الْأَرْضِ اور زمین میں سے مِثْلَهُنَّ انہی کی طرح۔ اب انہی کی طرح سے مراد 7 زمینیں یا کچھ اور مراد ہے، خداوند عالم بہتر جانتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پروردگار بحق قرآن کریم بحق محمد وآل محمد ہمیں قرآن کریم اور محمد وآل محمد کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک انہیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے باطن کو اپنے قرآن اور اپنے رسول اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے نور سے روشن فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں، مریض ہیں، اور بالخصوص عابد صاحب کے جن کا شروع میں بھی تذکرہ کیا تھا، بحق محمد و آل محمد شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل۔